السلام علیکم عزیز طلبات، آج میرا لیکچر نمبر 20 ہے۔ 12 تاریخ، پہلا مہینہ، 2021 سال ہے۔ بیٹا اردو کی جماعت ششم کے لیے قصہ حاتم طائی کا، جو میر امن دہلوی کا لکھا ہوا ہے، پرانی اولڈ اردو ہے، تھوڑے سے مشکل الفاظ بھی ہیں اور اس کے لفظوں کا پروننسیشن اور چیزیں تھوڑی مشکل ہے، لیکن قصہ مختصر ہے۔ اس کے اندر ایک قصہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے نوفل، جس کو دشمنی ہے کہ اس کی یہ مشہور کیوں ہے، اس کو شہرت کیوں ملی ہوئی ہے۔ حاتم طائی ایک نیک خدا ترس انسان ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور وہ قبیلہ طے کا سردار ہے۔ اس کی کہانی ہم مختلف کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، 4th میں بھی ہے ایک۔ تو اب ہم یہ والی کہانی ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے لیے اس کو مارنا چاہتا ہے وہ، اور اس کی چیزیں ضبط کر لیتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے، تو وہ خون خرابے سے بچنے کے لیے، کہ جنگ نہ ہو جائے میری وجہ سے، خون خرابے سے بچنے کے لیے، کہ وہ نیک اور شریف انسان ہے، تو بچنے کے لیے خود اکیلا جو ہے جا کے چھپ جاتا ہے کسی پہاڑ کی غار میں، کھو لکھا ہوا لفظ، کھو غار کا مطلب یہی ہوتا ہے، غار میں جا کے کھوکھلی اندر سے ہو جاتی ہے نا جو جگہ، وہاں جا کے پہاڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تو چھپ جاتا ہے۔ تو اس کی سارا سامان، زمین املاک بادشاہ ضبط کر لیتا ہے، اور یہ اعلان کر دیتا ہے کہ جو اس کو پکڑ کر لائے گا اس کو 500 اشرفیاں انعام دو۔ اس کے لیے بہت سے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اصل میں وہ جہاں چھپا ہوا تھا وہاں پہ 2 بوڑھا بوڑھی جن کے ساتھ 3 بچے ہوتے ہیں، وہ وہاں لکڑیاں چن رہے ہوتے ہیں، اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ مفلس، تو وہ یہ لکڑیاں ہی چن کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو وہ اس کی بیوی کہتی ہے بوڑھے کی کہ کسی طرح ہمیں اگر مل جائے تو ہم کچھ پیسے حاصل کر سکیں، 500 اشرفیاں مل جائیں تو ہماری زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ تو حاتم خود ہی نکل کر باہر آ جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ مجھے لے چلو، لیکن وہ بوڑھا بھی جو ہے بہت اچھا نیک انسان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میں اس طریقے سے تمہیں، ایک نیک انسان کو اس بادشاہ ظالم کی پتہ نہیں، وہ تمہاری زندگی ختم کر دے، بادشاہ کے حوالے نہیں کرتا، کیونکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ تو وہ وہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کئی دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو خود ہی حاتم چل پڑتا ہے بادشاہ کی دربار کی طرف۔ وہاں پہنچتا ہے تو بہت سے دعوے دار جو ادھر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو میں، وہ بڑے وہ ڈینگ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پکڑ کے لائیں، یہ کیا وہ کیا۔ تو حاتم خود آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو وہ بوڑھا بندہ جو اینڈ پہ کھڑا ہوا ہے وہ پکڑ لے کر آیا، آپ اس کو انعام دیں۔ اور بادشاہ کی دیکھتا ہے کہ یہ کتنا نیک انسان ہے، یہ اس نے جنگ سے بچایا، لوگوں کو خون ریزی سے بچایا ہے، تو وہ اس سے دوستی کر لیتا ہے اور اس کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا ہے ان کو ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کر ان کے سر پر 500 جوتیاں ماری جاتی ہیں، یعنی نیکی کا صلہ ملتا ہے اور برائی کا ہمیشہ برائی کی سزا ملتی ہے۔ اس میں یہی کہانی ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب اس کی کوشچن آنسر سنیں۔ حاتم طائی کون تھا اور بادشاہ کو اس سے کیوں دشمنی تھی؟ حاتم طائی خدا ترس اور نیک مرد تھا، قبیلہ طے کا سردار تھا۔ حاتم طائی کے وقت میں ایک بادشاہ عرب کا نوفل نام تھا، جس کا بادشاہ عرب کا جو نوفل تھا اس کو دیر لگ گئی اس کو ٹرن کرنے میں۔ حاتم کے ساتھ شہرت اور مقبولیت کی وجہ سے دشمنی تھی، یعنی اس شخص کو، بادشاہ کو، اس کی شہرت اور مقبولیت کی وجہ سے اس سے دشمنی رکھتا تھا۔ پڑھ لیا؟ ٹھیک ہے۔ حاتم کے ساتھ شہرت اور مقبولیت کی وجہ سے دشمنی تھی۔ بادشاہ کے حملے سے بچنے کے لیے حاتم نے کیا حکمت عملی اختیار کی، یعنی کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ بادشاہ کے حملے سے بچنے کے لیے حاتم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ تنہا اپنی جان لے کر ایک پہاڑ کی کھو میں جا چھپا تاکہ جنگ نہ ہو۔ بوڑھے لکڑہارے اور اس کے خاندان کے حالات تحریر کیجیے۔ بوڑھا لکڑہارا اور اس کا خاندان بہت غریب تھا، جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے اور اپنی گزر بسر اسی کمائی سے کرتے تھے۔ بہت مشکل اور بہت زیادہ محنت سے
انہیں روزی میسر آتی تھی، یعنی بہت مشکل سے روزی حاصل کرتے تھے، کیونکہ وہ بزرگ تھے اور کافی عمر کے تھے اور بچے بھی ان کے چھوٹے تھے، اس باوجود لکڑیاں چنتے تھے اور لکڑیاں چن کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ جی اب نیکسٹ کوشچن ہے، حاتم بوڑھے لکڑہارے کی مدد کو کیوں آمادہ ہو گیا؟ وہ تو سمپل سی بات ہے نا کہ اس کے حالات سن کر اس کو دکھ ہوا، اور حاتم بوڑھے لکڑہارے کے حالات سن کر خود ہی ان کی مدد کو آمادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آسان آنسر ہے نا۔ بادشاہ کے درمیان میں حاتم کی گرفتاری کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ اس میں تھا نا، ٹنیا کس کر ان کے ہاتھ پیچھے پشت پر باندھ دیے جاتے۔ بادشاہ کے دربار میں حاتم کی گرفتاری کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کر ان کے سر پر 500 جوتیاں ماری گئی۔ اس میں بازار لفظ استعمال ہے، بازار پرانی زبان میں جوتے کو کہا جاتا تھا۔ اس کہانی سے آپ نے کیا پیغام حاصل کیا؟ اس کہانی سے ہم نے یہ پیغام حاصل کیا کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور جھوٹ کی سخت سزا ملتی ہے۔ بہت سمپل الفاظ میں یہ میں نے پیغام لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ان کوشچن آنسرز کو میں پکچر بھی سینڈ کر دوں گی، آپ کو پڑھا بھی دیا ہے، ان کو آپ نے لکھ لینا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔